السلام علیکم دوستوں، اس ویڈیو کا مقصد ہرگز یہ ثابت کرنا نہیں ہے کہ کہیں خدا نخواستہ ساری رشتہ دار ٹاکسک ہوتے ہیں۔ مضبوط فیملی سسٹم اور رشتہ داروں کا باہمی اتفاق، محبت اور ادب ہی ہمارے معاشرے کی اصل پہچان ہے، لیکن اسی پہچان کا ایک شرنگیز رخ بھی ہے، شرارتی ٹاکسک رشتہ دار۔ بس بھابھی کیا بتاؤں، میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ کل آپ لوگ جب دعوت پہ آئے تو اتنا مزہ آیا، آپ لوگ گئے تو اتنی اداسی ہو گئی، رات مجھے نیند ہی نہ آئے۔ سچی آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگ آئے۔ ارے نہیں کیوں شرمندہ کریے سمینا؟ نہیں بھابھی، سچی مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، یہ تو بس آپ ہی ہیں جو مجھے پوچھتی ہیں۔ ارے کیسی بات کر رہی ہو، اپنے نہیں پوچھیں گے تو کون پوچھے گا سمینا؟ شمائلہ سے بات ہوتی ہے؟ ہاں ہو جاتی ہے ہفتے میں ایک بار۔ بھابھی میں پرسوں ان کے گھر گئی تو انہوں نے نہ مجھ سے کھانے کا پوچھا، چائے پلائی تو وہ بھی اتنی کوڑی، اور بات بھی کوئی اتنے اچھے سے نہیں کی انہوں نے۔ اچھا کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی اسے ضرور، ایسے تو نہیں کرتی وہ۔ بھابھی سچ بتاؤ نا تو مجھے تو لگتا ہے وہ جلتی ہے مجھ سے۔ تم ایک بار خود اس سے بات کر لو نا ڈائریکٹ، ضرور کوئی پریشانی ہوگی۔ ارے بھابھی میں تو کہتی ہوں اچھا یہ شمائلہ سے بات نہ ہی ہو۔ ہیلو ہیلو سمینا، آواز آ رہی ہے؟ ہیلو ہیلو روبینہ چلو اب بس بھی کر دو، اتنی لمبی بات اچھی نہیں ہوتی، جتنی لمبی بات ہوگی اتنی غیبت و خرافات ہوگی، اس لیے بہتر ہے بات چیت مختصر رکھا کرو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سمینا۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے شمائلہ؟ میں ٹھیک، تم سناؤ؟ میں تو ٹھیک ہوں، مجھے تم یہ بتاؤ، میں نے سنا آج کل تم پریشان ہو۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تم سے کس نے کہا؟ بس وہ ابھی روبینہ بھابھی سے بات ہو رہی تھی تو وہ تو کہہ رہی تھی کہ شمائلہ آج کل بہت پریشان ہے، بڑے برے دن چل رہے ہیں اس کے۔ نہیں اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات ہو۔ کمال ہے، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ایسی کوئی بات ہوتی تو شمائلہ مجھے خود بتا دیتی، سمجھ نہیں آ رہی ایسی بات انہوں نے مجھ سے کیوں کی۔ نہیں اور کیا کہا انہوں نے؟ بس یہی بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، تو انہوں نے تو فون ہی کاٹ دیا۔ مجھے اتنا برا لگا، میں اتنا روئی یار، ایکچولی بھابھی کو نا شرم نہیں آتی، اتنی بری بات ہے۔ اب دیکھو کل آئے تھے روبینہ بھابھی لوگ میری طرف، 10,000 کا خرچہ ہوا ہے اور کھانے کی بھی کوئی اتنی خاص تعریف نہیں کی انہوں نے۔ بس بھائی کیا کہیں، بھائی صاحب کی تو اوپر کی کمائی ہے، حرام کی عادت لگ جائے تو پھر تمہارے کھانے کہاں پسند آئیں گے انہیں۔ یہ لڑکا تمہارا ایئرپورٹ پہ لینا ہے، مجھے پہچانا ہی نہیں گیا مجھ سے۔ بس وہ بڑا ہو گیا ہے نا۔ ارے قد کی بات نہیں کر رہا قد میں تو اپنے باپ پہ گیا، میں تو اس کے جلے رنگ کی بات کر رہا ہوں، ایک دم چسی لگ رہا تھا، جو ساتھ کھڑا ہوا مجھے شرم آ رہی تھی ارے بس بھائی جان وہ دھوپ ہی آج کل ایسی ہے کہ جل جاتا ہے رنگ۔ آپ پیزا لیں؟ آپ کھاؤ، ہم کھاتے رہتے ہیں، اپنے بچے کو کھلاؤ، اس کی جان بناؤ تھوڑی ماموں کیک تو لینا۔ حاضق مہران لاک کر دی تھی؟ جی امی۔ وہ تمہاری مہران سے یاد آیا، وہ جو میرا چھوٹا پرنس نہیں ہے اکرم، اس دن اکرم اپنے ڈیڈی سے کہتا ہے کہ بابا میں جا رہا ہوں ہنٹنگ کرنے چھوٹی گاڑی میں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ وہ تو بعد میں پتہ لگا ہمارے صاحبزادے لینڈ کروزر کو چھوٹی گاڑی کہتے ہیں اچھا اب ہنسی مجھے اس بات پہ آ رہی ہے کہ ہمارا صاحبزادہ تمہاری مہران کو تو سائیکل کہے گا ماموں جیسی بھی ہے لیکن اپنی گاڑی میں نے اپنی محنت کی کمائی سے خریدی ہے۔ کیا کر رہے ہو آج کل، کیا جاب ہے؟ ماموں ابھی تو آج کل ایک کالج میں پڑھا رہا ہوں، آگے دیکھیں انشاءاللہ، کوشش کر رہا ہوں، دعا کریں۔ اس طرح ہمارے علاقے میں بھی ایک بچہ تھا، بڑا پڑھا لکھا، آخر میں ٹیچر بن گیا۔ تو ماموں ٹیچنگ میں کیا برا ہے؟ ارے چپ کرو، بحث نہ کرو۔ میں نے سنا ہے تم وہ بجاتے بھی ہو، کوئی گانا مراس؟ جی وہ میوزک پروڈکشن بھی کرتا ہوں پارٹ ٹائم۔ آوائی نا بجاتے ہو، سیدھا بولو مراسی ہو۔ کیا مطلب اس بات کا؟ حاضق چپ۔ اچھا سب چھوڑو، یہ بتاؤ شادی کب کر رہے ہو؟ ماموں میں تو راضی ہوں، بس آپ لوگ کی طرف سے ہی دیر ہو رہی ہے۔ حاضق سناؤ بھائی موئز، کیا بنا تمہارے رزلٹ کا؟ تایا بسکٹ لینا۔ بات گھما رہے ہو؟ 78%۔ اوہو میرے بیٹے کی 89% آئی ہے۔ ماشاء اللہ، مبارک ہوتا ہے۔ زرگون بھائی تھوڑا اس کی بھی کریئر کاؤنسلنگ کریں، میں بڑا پریشان ہوں اس کی وجہ سے، پتہ نہیں کیا بنے گا اس نالائق کا۔ کمال ہے، ویسے بچپن میں تو بڑا لائق تھا۔ میاں کیا سوچا ہے، کیا کرنا ہے آگے؟ آرٹس کا بھوت سوار ہے اس پہ آج کل، ذرا بتائیں اسے پریکٹیکل لائف کے بارے میں۔ ارے میں کیا بتاؤں، اسے خود اچھی طرح پتا ہے آرٹس کا کیا اسکوپ ہے پریکٹیکل لائف میں۔ تایا اسکوپ قابلیت کا ہوتا ہے۔ بیٹا موویز
ہم نے بھی دیکھی ہوئی ہے, 3 Idiots کا ڈائلگ ہے نا. مجھے شوق ہے فلم میکنگ کا تھا. ارے اپنے باپ کا ہی کچھ خیال کر لو, ساری عمر کیمرہ لے کے پھرو گے. بھائی بے حد نان پریکٹیکل ہے تمہارا بیٹا, اسے تو انجینئرنگ ہی کروانا. موئس تم انجینئرنگ کرو گے. پر کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ ڈیڈی انجینئرنگ کی کیوں؟ کیوں زرگون بھائی آپ ہی بتائیں. کیونکہ میرے بیٹے نے بھی کی ہے, اور میں نے بھی, اور تمہارے باپ نے بھی, یہی سب کرتے ہیں. ہاں یہی تو پوچھ رہا ہوں کیوں. ہمیں نہیں پتا, کہہ دیا انجینئرنگ تو انجینئرنگ. ہاں بات ختم. ادھر تو پاگل ہی میری ہے. آ جا قبر میں لے جا. ارے کیا ہو گیا؟ اس نے مجھے مارا. کیا ہو گیا بھائی, کیا ہو گیا؟ دیکھ رہے ہیں آپ؟ ارے ہوا کیا؟ آپ کے بھائی کی بیوی کے بچے نے آپ کی بیوی کے بچے کو بہت بری طرح مارا ہے. اگر مر جاتا تو؟ کچھ غیرت پکڑے آپ. اگر آپ اپنی اولاد کے لیے آج اپنے بھائی سے نہ لڑے نا تو کل کو اس کا قتل بھی ہو جائے گا. ارے بچوں کی لڑائیوں میں بڑے لڑتے اچھے نہیں لگتے. کیا بات کر رہے ہیں, اسی کا تو مزہ ہے. کیا میرا مطلب میں نہیں رہ سکتی اس گھر میں, میری اولاد کو یہاں جان کا خطرہ ہے. میں جا رہی ہوں. اچھا میں کرتا ہوں کچھ, میں کرتا ہوں بھائی صاحب سے بات. بھائی صاحب, آپ کی بیوی کے بچے نے میری بیوی کے بچے کو جان سے مار ڈالنے کی کوشش کی ہے. ہم اس گھر میں نہیں رہ سکتے. اس گھر کو بیچ کر ہمیں ہمارا حصہ دیں. بہت ہو گیا. اسکرپٹ تو بڑی تگڑی ہے, تمہاری نہیں لگ رہی. جی ابے پہلے بیوی کے کندھے سے تو اتر, پھر بات کر. تو یہ کلاسز کب سے سٹارٹ ہو رہی ہے؟ بس خالو منڈے سے. ہاسٹل میں رہو گے؟ جی خالو. دھیان سے رہنا, میرے کافی جاننے والے ہیں ادھر, خبریں سب ملتی ہیں. جی خالو. بس سمجھ جاؤ, بچے تو ہم بھی نہیں ہیں. سمجھا نہیں میں خالو. بس رہنے دو. سب کو پتا پلس یونیورسٹی میں پڑھنے کوئی نہیں آتا, نشے تماشے کرنے آتے سارے. وہ تو تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, ہر جگہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بہرحال شریفوں کی جگہ نہیں ہے وہ, اتنا میں تمہیں بتا دوں. لگتا ہے انگور کھٹے ہیں. کیا جوس کی بات کر رہا ہوں خالو, انگوروں کا ہے نا. تو یار تمہیں کیا ضرورت تھی شہر بدل کے آنے کی, وہیں سے کر لیتے ہم بھی. ارے ایسے کیسے خالو, ٹاپ یونیورسٹی ہے, ایڈمیشن اتنا مشکل سے ملتا ہے, میرٹ پہ آنا پڑتا ہے. تو کون سا میرٹ یار, سیلف فائنینس ہے, پیسے دو ایڈمیشن لو. خالو پہلی بات مفت پڑھائی تو کہیں نہیں ہوتی, دوسری بات فیس بھی آپ تبھی دو گے نا جب میرٹ پہ آؤ گے. تنخواہ تو تمہاری اتنی تھی ہی نہیں, فیس کے پیسے کہاں سے جمع کیے؟ خالو صرف جاب نہیں کرتا, میں فری لانسنگ بھی کرتا ہوں, کرپٹو ٹریڈنگ بھی کرتا ہوں. تو یہ کتنے کما لیتے خدا نخواستہ؟ یہ جلنے کی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ مجھ سے. اور سنا کیسی رہی شادی؟ ویسے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن بس ٹھیک ہی تھی. نہ شادی ہال کوئی اچھا تھا اور نہ کوئی کھانا اتنا خاص تھا. لگ رہا تھا صحیح کنجوسوں کی شادی ہیں. تصویریں نہیں ہیں کوئی. دلہن کیسی تھی؟ بہت ہی بری. لڑکا اتنا خوبصورت لمبا اور دلہن تو ایسی کہ دل ہی خراب ہو گیا. میں تو کہتی ہوں بہت ہی اچھا ہوا میری بیٹی سے نہیں نا کی شادی, اب بکتیں گے وہ 3 فٹ کی گٹ کی بہو. ہاں ہے. میں تو نازیہ سب سے ناراض ہوں. شادی میں کھانا کھلا, مجھے الگ سے پوچھا ہی نہیں. اور رفیہ کو سنا وہ بھی آئی تھی, اس کی تو کمر میں ایسا سریا آ گیا, 0 میٹر لونڈا سیوک ملی ہے اس کے آدمی کو. سچی حرام کی کمائی ہوگی, حلال سے کہاں آتا ہے آج کل کے دور میں اتنا کچھ. ہاں وہ تو اس کے بچوں کے چال چلن سے ہی پتا لگتا ہے. اس کی بیٹی کو دیکھا کیسے بال کھول کے ماڈل بن کے پھر رہی ہوتی ہے. لڑکے بھی ہیں اس کی یونیورسٹی میں, اللہ معاف کرے. دیکھو خیر چھوڑو سانو کی. یار ہم کزنس کی گیدرنگ کیسی زبردست ہے یار, صحیح نروں والے کام ہے ہمارے. کل کتنا مزہ ہے گاڑیوں پہ اسکیڈے مارنے کا. نہیں یار اصل مزہ تو کھیتوں میں فائرنگ کا تھا. وہ پسٹل تمہاری تھی؟ ویپنس کا شوق ہے؟ نہیں خاص نہیں یار اس خاندان میں ہم سارے کزنس کا کیسا زبردست شغل ہے. بس وہ صابر چاچو کے بچے کیسے فارغ ہیں. وہ فرق اس لیے ہیں کیونکہ وہ ہیں مکس بریڈ, وہ اپنی ماں پہ چلے گئے ہیں. ہم لوگ ہیں نر کے بچے, گرم خون قبائلی. وہ شمس کو دیکھا انسٹاگرام پہ اپنی طرف سے بک ریویوز اور پوئٹری ڈال رہا ہوتا ہے. وہ اپنی طرف سے فلاسفر بنا ہوا ہے. مراسی ہے, گانے گاتا ہے. اب دیکھو نا وہ لوگ ہیں ممی ڈیڈی, ان لوگ کے نرم نرم سے شوق ہے پوئٹری, گانا, آرٹ وغیرہ. ہم لوگ کے شوق ہے ویپنز, گاڑیاں اور شادیاں. ہم لوگ ہیں گرم خون رائلز. ہم لوگ بس عیاشی کرتے ہیں اور سارا دن کیا کام ہے ہمارا. یار تمہارے منہ پہ کتنے دھبے ہیں. بس یہی آتا ہے ہمیں, سارا دن بیٹھ کے غیبت کرو, جھکتے مارو, تکبر کرو اور پیسہ اڑاؤ, اور کیا آتا ہے. ایک بار پھر بتا رہا ہوں, سارے رشتہ دار ٹاکسک نہیں ہوتے, لیکن یہ چند رشتہ دار جو ٹاکسک ہوتے ہیں نا, اللہ معاف کرے لیکن کبھی انہیں کسی فوجی پر نوٹ کرنا. باجی بڑا افسوس ہوا. کیا ہوا, کیسے ہوئی تھی ڈیتھ؟ ہارٹ اٹیک. اوہو
بڑے نیک تھے, کبھی کسی کا برا نہیں چاہا. بھائی صاحب اتنے اچھے تھے, اتنا پیار کرتے تھے سب سے. پتہ ہے جب وہ فوت ہوئے نا تو مجھے تو خواب میں پتہ لگ گیا. میں نے فوراً کاشف سے کہا میرا تو دل ہی بیٹھ رہا ہے, بس اللہ کو جو منظور. شائستہ نہیں آئی آج بھی ملنے نا؟ آنٹی پلیز. میں نے ڈیڈ باڈی دیکھی, اتنی فریش. بھائی صاحب تو مسکرا رہے تھے. یہ دیکھیں سیلفی بھی لی میں نے. آنٹی بس کر دیں, کچھ تو شرم کریں. ارے حوصلہ کرے باجی, حوصلہ کرے, میں ہوں نا. کھانے میں بریانی ہے یا پلاؤ؟ بس کر دو شگفتہ. بلا شبہ اچھے رشتہ دار ایک بہت بڑی نعمت ہے. رشتہ دار ہماری پہچان کا اہم حصہ ہیں, لیکن یہی رشتہ داری اگر منفی رخ اختیار کر لے تو بیجا اذیت سے دوچاری معمول بن جاتی ہے. میں عام طور پر ہمارے معاشرے کی منفی عناصر کی تصویر کشی سے اجتناب کرتا ہوں, لیکن جب اصلاح مقصد ہو تو وی کین ٹیک ایکسیپشنز. میری آپ سبھی کو یہ نصیحت ہے کہ یہ زندگی عظیم ہے. یہ نفرت, حقارت, منافقت, لالچ اور انا پسندی کے ادنا معیار سے کہیں بالا تر ہے. یقین کرو اعلیٰ ظرفی کا اپنا ہی مزہ ہے. انا پرستی کی دہلیز کو ایک بار چھوڑ کر تو دیکھو. اور رشتہ داروں کے معاملے میں اگر اعلیٰ ظرفی کا سبق سیکھنا ہے تو سنت سے بہتر مثال اور کیا ہو سکتی ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. If you like my show, you can support me on Patreon with as low as $1. لنک ڈسکرپشن میں ہے. آج کے لیے ایک بار پھر شہرم کو اجازت دیں. ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.